أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه أحاط بكل شيء علما وهو في مكانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللاعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صلوات اس سے بھی بہتر اور بلندر صلوات بھیجے. عزیزان گرامی قدر، سلسلہ اعضاء کہ جو 2 مہینے 8 دن پر مشتمل ہوتا ہے، یہ سلسلہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہے. آج پہلی ربیع الاول کا دن گزرا اور 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. آج کی یہ مجلس اعزاء اور اس کے ساتھ ساتھ جلوس اعزاء بسلسلہ ذکر شہزادہ علی اصغر ابن الحسین صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد. اراکین انجمن غلامان اصغریہ کی جانب سے سالانہ بنیادوں پہ یہ فرش اعزاء بچھایا جاتا ہے اور چند ایک برس سے اس مجلس اعزاء سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم ان عزاداروں کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو یہ مجلس اعزاء منعقد فرماتے ہیں اور جلوس اعزاء میں شریک ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، سعی فرماتے ہیں، زحمت کرتے ہیں. پروردگار سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، 2 مہینے 8 دن یہ عزائی سلسلہ واقع کربلا کی یاد میں ہوتا ہے. واقع کربلا وہ واقعہ کہ جو اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے. ظلم عقلاً اور عقلی طور پر قبیح اور بری چیز ہے. یعنی اگر قرآن کی آیتیں نہ بھی ہوں، کوئی دین، مکتب، مذہب ہمیں یہ نہ بھی سکھائے، پھر بھی تقاضۂ انسانیت یہی ہے کہ ظلم بری چیز ہے، قبیح چیز ہے. اور اسلام نے اس پر خاص طور پر گفتگو اس لیے کی کیونکہ انسانیت کا خالق، مخلوقات کا جو خالق ہے وہ عادل ہے. جب عادل ہے تو عادل کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا. لہذا دنیا میں جہاں پر بھی
تاریخ بشریت میں ظلم ہوا، انسانیت نے ہمیشہ اسے برا سمجھا، اسے قبیح جانا، اور غیرت مند افراد نے ہمیشہ اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا، آواز کو بلند کیا، جس حد تک اس کی استعداد اور صلاحیت تھی اسی کے ذہن میں۔ درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آگے تشریف لائیے، حوصلہ افزائی کے لیے درود بھیجیں محمد صلوات۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ظلم اور عدل ان کو خود فطرت انسانی شناخت کر لیتی ہے۔ مزاج انسانی اگر بیدار ہو تو وہی کہے گا کہ عدل اچھی چیز ہے، عین واقعیت ہے، اور ظلم بری چیز ہے۔ پھر ظلم کے درجات ہیں کہ آیا وہ ظلم ہو کس پر رہا ہے۔ فرض کریں کہ عام انسان بھی قتل ہو تو قرآن نے اسے اہمیت دی ہے، اور قرآن نے کہا کہ جو شخص بھی کسی انسان کو متعمد جان بوجھ کر بے گناہ ناحق قتل کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے قرآنی جہت سے۔ تو اندازہ لگائیے گا کہ ظلم کتنی قوی چیز ہے۔ پھر اگر وہی انسان نہ فقط ایک انسان ہو، وہ مسلمان ہو، حالت اسلام پر ہو، اس لیے کہ اسلام پروردگار عالم کا دین ہے، یعنی وہ دین جسے خدا نے انسان کے لیے منتخب فرمایا۔ سورہ مبارک آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے خدا قبول نہیں کرے گا۔ دین اسلام اس قدر اہمیت کا حامل کہ انبیاء نے اپنی اولادوں کو وصیتیں کی۔ ارشاد فرمایا کہ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، دعائیں کی اور اپنی اولادوں سے یہ کہا کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ذہن میں رہے کہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر موت آئے۔ اسلام اہمیت کا اپنے لیے انبیاء کی دعائیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پروردگار جب ہمیں تو موت سے ملا دے اور موت ہم پر آ جائے تو حالت اسلام پر موت آئے اور ہم تیرے صالح بندوں میں شمار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل ختمی مرتبت کے بعد درجے کے اعتبار سے سب سے افضل انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے، اے پروردگار وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو تو اپنا مسلمان بنا دے۔ اسلام دین خدا بندی، وہ دین جسے پروردگار عالم نے افراد بشر کے لیے انتخاب فرمایا، اور اسی دین کے کمال اور اکمال کا اعلان بھی فرمایا۔ آیت آپ کے ذہنوں میں ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی وہ اسلام ہے جسے بطور دین میں نے مکمل کیا ہے اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ تو اگر کوئی ایک عام انسان کی حیثیت سے قتل ہو تو قرآن نے کہا کہ اس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، چہ جائے کہ اگر یہی انسان فقط انسان نہیں ہے، خدا کا مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اب اس کے خون کا وزن بڑھ گیا، اب اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، اب اس کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا پر یقین رکھنے والا ہے، خدا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، خدا پر ایمان رکھنے والا ہے، تو اب یہ اسلام سے متمسک ہو گیا، متوسل ہو گیا، صفت اسلام سے متصف ہونے کی وجہ سے اس کے خون کی قیمت بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ یہ کہ نہ فقط یہ سادہ مسلمان ہے، اہل ایمان میں سے، پوری توجہ فرمائے گا، اہل ایمان میں سے تو ہے تو اس کا درجہ اور بلند ہے۔ ایک عام مسلمان کی بحیثیت ایک مومن کا درجہ بلند ہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اسلام سے منسلک قرآن کی آیات پڑھی، اسی طریقے ایمان سے منسلک بھی قرآن کی آیات ہیں کہ اسلام سے اگلا مرحلہ ہے وہ ہے ایمان کا درجہ۔ مثلا سورہ مبارک حجرات میں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے حبیب
یہ کچھ عرب ہیں جو آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوئے. آپ ان سے کہیے گا کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو, تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان اسلام سے آگے کی منزل ہے. اسلام سے آگے کی منزل ہے ایمان, بلکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. لہذا فقط یہ کہا کرو کہ ہم مسلمان ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا درجہ اسلام سے اور بلند ہے اور افضل ہے. تو اب اس سے خود بخود رزلٹ نکلے گا کہ جب ایک عام انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل ہو, اس کے مقابلے میں اہل اسلام مسلمان کا قتل کتنا بھاری ہوگا. اور اگر وہی مسلمان اہل ایمان میں سے ہو تو پھر اس کے قتل کی قیمت اور مہنگی ہے, اس کا خون اور قیمتی ہے, اس کی جان اور زیادہ قیمتی اشیاء میں سے ایک شے قرار پائے گی. اور اگر وہ قتل ہونے والا اہل ایمان میں سے نہیں بلکہ کل ایمان کی اولاد ہو, پوری توجہ فرمائیے گا, تو اب اس کا وزن اور بڑھ جائے گا. اگرچہ اس کے درمیان کے بھی اور بہت سارے مراتب ہیں. مثلا اگر ایک ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا, رسول اللہ کے ساتھ رہا, رسول اللہ کا صحابی رہا, تو وہ فقط ایک عام مسلمان نہیں ہے, ایک عام مومن بھی نہیں ہے, اس کے پاس ایک اور شرف ہے. اور وہ شرف یہ ہے کہ فرض کریں وہ صحابی رسول ہے, وہ رسول کا ساتھی ہے, رسول کا اس پر بھروسہ ہے, رسول پر وہ ایمان رکھتا ہے, رسول کا اس نے ساتھ دیا ہے, تو اس کا قتل اس سے زیادہ قیمتی ہوگا جتنا ایک عام انسان, عام مومن, عام اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں اگلی منزل میں آیا, اور وہ کیا ہے؟ کل ایمان. ایمان والا ہونا اور ہے, کل ایمان ہونا اور ہے. کل ایمان کا وزن کچھ اور ہے. اور کربلا میں جس کا خون بہا, جس کی اولاد کا خون بہا, وہ کل ایمان کی اولاد ہے, علی ابن ابی طالب کی اولاد ہے, اس کا خون کربلا میں بہا ہے. اسی لیے جب ہم ان کی اولادوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ. خون تو اوروں کے بھی بہتے ہیں, ظلم اور بھی کہیں ہوتا ہے, لیکن اس خون کی قیمت اتنی بلند ہے کہ اس خون کا انتقام لینے والا خود پروردگار عالم ہے. اس خون کا منتقم خود پروردگار عالم ہے. السلام علیک یا سار اللہ کا مطلب یہ ہے, پوری توجہ فرمائیے گا, مجھے تیزی سے مقدمہ طے کر کے شہزادے تک آنا ہے. السلام علیک یا سار اللہ وابن ثأرہ, ہمارا سلام ہو اللہ کے خون پر. یہی لفظی ترجمہ ہے. اللہ کا خون کیا مطلب؟ پروردگار عالم جسم و جسمانیت نہیں رکھتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے بدن میں خون ہے, نہیں. مراد یہ ہے کہ کربلا میں بہنے والا کل ایمان کے بیٹے کا خون یہ عام خون نہیں ہے. اس کی تاثیر اتنی ہے کہ پروردگار عالم ہر ظلم کا بدلہ لے گا. ہر ظالم اگر اس نے ایک عام انسان کو بھی قتل کیا ہے تو اس کے ذمے کل انسانیت کا قتل ہے, اور پروردگار عالم اس سے اسی طرح نمٹے گا. جائے کہ اگر خون ایسا ہو کہ جس کا انتقام لینے والا کوئی اور نہیں, خود پروردگار عالم کی ذات بنے. السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ, میرا سلام ہو اللہ کے خون پر, یعنی اس خون پر کہ جس کا منتقم پروردگار عالم ہے. یہ ہے اس کی تعبیر. اس خون کی قیمت آپ اس سے اندازہ لگائیے. یہ میں بات کر رہا ہوں کل ایمان کے بیٹے یعنی حسین ابن علی, جس نے کربلا کو سجایا. اور میں نے مجلس کے آغاز میں کہا کہ کربلا ایک معجزہ ہے. کیوں کہا معجزہ ہے؟ اب گفتگو آگے مرحلے میں جا رہی ہے, توجہ فرمائیے. دیکھیں, حضرت حابیل سے لے کر ابھی تک ظلم کا سلسلہ جاری ہے. مسلسل بے گناہوں کا خون بہتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ. اب یہ کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم یہ سنتے تھے کہ ناگاساکی اور جاپان کے 2 شہروں پر امریکہ نے فرض کریں جو ہے وہ بم مارا, ایٹم بم, جس کے نتیجے میں لاکھوں, اس وقت ہمیں یہ لاکھوں عجیب لگتا تھا. اور جب بھی ہم یہ سنتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ عجیب ہے. ایک شہر پورے پر لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل. ظاہر ہے کہ ڈیسیژن یا فیصلہ ایک شخص کا ہوتا ہے, پوری توجہ فرمائیے. یا فرض کریں لڑنے والے فوجی ہوتے ہیں, آپ ان سے لڑیں. یا فرض کریں اس طریقے سے کیا جائے کہ ایک پورے شہر پر, آپ دیکھ لیجئے, ابھی آپ یہاں سے نکلیے, بازاروں کا چکر لگائیے, گلیوں میں محلوں میں جائیے, لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں.
ان سے اس بات کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ کس کی حکومت آئی کس کی حکومت گئی، کس کا کیا فیصلہ ہے کس کا کیا فیصلہ ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دنیا میں، اس سے کوئی سروکار نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی معاشی زندگی میں مصروف ہے. اس اعتبار سے وہ بے گناہ ہے کہ اگر کسی اور کے فیصلے کی وجہ سے انہیں قتل کا ہونا پڑ جائے اور وہ مارے جائیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. ہم سنتے تھے، ہم کہتے تھے عجیب ہے بھائی، اگر آپ سے کوئی لڑ رہا ہے تو آپ اگر مرد ہیں تو مردوں کی طرح میدان میں آ کر مقابلہ کریں. جو آپ سے لڑنے آیا آپ اسے لڑیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ فرض کریں آپ اس حکومت کو گرانے کے لیے، ان کے پاورز کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب آپ چونکہ اگر میدان میں آئے تو ہار جائیں گے، تو اس کا طریقہ آپ یہ اپنائیں کہ اس کے شہروں کو نشانہ بنائیں، ان کے اسپتالوں کو نشانہ بنائیں، آپ ان کے علاقوں کو نشانہ بنائیں، تاکہ وہاں کے غریب لوگ، سادہ لوگ، بے گناہ لوگ جب قتل ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا پریشر اپر لیول تک آتا ہے. جب آتا ہے تو پھر فیصلے میں نظر ثانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ ایک چال ہوتی ہے ہمیشہ. یہ پرانی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا، ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً یا 2-2.5 سال پہلے کے، ہم یہ سنتے تھے تعجب ہوتا تھا 1 لاکھ لوگ مر گئے. حیرت ہے، پوری دنیا صرف تماشا دیکھتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے ابھی 2 سال سے کیا ہو رہا ہے. 2 سال سے یہ تو راؤنڈ فگر جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے نیوز ایجنسیز کے طور پہ کہ فرض کریں 70,000 40,000 50 لوگ 50,000 لوگ فرض کریں غزہ و فلسطین اور اس طرح کے دوسرے علاقوں کے اندر. نہیں، یہ تو وہ فگر ہے کہ جو آپ کے سامنے آئی ہے. بہت ساری ایسی عمارتیں جو کھنڈرات ہیں، ان کے اندر لوگ رہتے تھے. ایک بلڈنگ کے اندر 4,000 5,000 10,000 لوگ رہتے تھے. وہ اندر ہے نہیں پتا. ابھی کچھ دن پہلے ایک کھنڈر ہٹایا گیا جس میں سے لوگ نکلے 1500 کے قریب لوگ نکلے. ان کی اجتماعی نماز جنازہ ہوئی. آپ غور فرمائیے گا 1 لاکھ سے زیادہ 1.5 لاکھ کے قریب امکان ہے کہ لوگ مارے گئے. یہ اسی زمانے کی بات ہے، کسی اور زمانے کی بات نہیں ہے. اب آپ بتائیں 1.5 لاکھ لوگ مرے، کسی کے کان سے جوں تک رینگی ہے؟ پرواہی نہیں. لوگ اپنی مستی میں مصروف ہیں. یہ دنیا آج کہتی ہے، ہم پر اعتراض کرتی ہے، واقع کربلا کو لے کے سمجھانے کے لیے اس مرحلے تک آیا ہوں. آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، اس طرح کا ظلم ہو گیا ہوگا اور کوئی نہیں اٹھا ہوگا. یہ میں اس منزل تک لایا ہوں، پوری توجہ فرمائیے گا. میں نے تاریخ اسی لیے کیونکہ حالیہ واقعات آپ کے سامنے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ساری باتیں. یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ اس دنیا سے گئے اور رسول کی بیٹی کے گھر پہ حملہ ہوا اور رسول اللہ کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہوا اور وہ حاملہ تھی اور ایک بچہ تھا جو شہید ہوا. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لوگ بلیو نہیں کرتے تھے. مدینہ بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. ایک یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ واقع کربلا انکار کر دیتے تھے، واقع کربلا کا انکار کر دیتے تھے، اصلا نہیں ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود جس شہزادے کی مجلس اعزا میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادے کے اعتبار سے تسلیم نہیں کرتا تھا کوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، تیر مار دیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا دیکھ لے کیسے ہو رہا ہے. آپ کہیں گے اس زمانے میں کون نہیں اٹھا، آج کون اٹھ رہا ہے؟ آپ اب تو اسکرولنگ کرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے سامنے آ جاتا ہے، آگے بھیج دیتے ہیں. چلو یوں اگر شیئر بھی کر لیا تو شاید پتہ نہیں میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک نہ ہو جائے. ایک اکاؤنٹ تک کی قربانی نہیں دے سکتے. یعنی انسانیت کے ناطے یا مسلمان ہونے کے ناطے تو پاسبل ہے نا، یہ تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے. یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کیسے لوگ مر رہے ہیں، لوگ مزہ لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خبر ہے، کوئی بات نہیں. آج تو کوئی معمول کی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا 10 مرے کوئی بات ہی نہیں. اچھا 100، ہاں تھوڑا سا 100 مرے، 150 مرے، 200 مرے، ہاں پھر تھوڑا سا انسان ہلتا. وَإِلَّا ایک انسان اگر بے گناہ مارا جائے، میں نے قرآن کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں کوٹ کی، ایک بے گناہ بھی مارا جائے تو یہ تمام انسانیت کا خطر ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کوئی یہ تک نہیں کہہ سکتا. قرآن کی آیت ہے، آپ کا اپنا تو قول نہیں ہے کہ آپ کے گلے پڑ جائے. قرآن کی آیت ہے نا، ایک انسان بھی اگر بے گناہ قتل کیا جائے تو گویا کل انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. کوئی نہیں بولتا. آرام سے بیٹھے ہوئے روزانہ لوگ مر رہے ہیں، روزانہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں، روزانہ لوگ مر بھی رہے ہیں. اچھا طاقت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ حیثیت نہیں ہے. پوری توجہ فرمائے گا. اب پتہ نہیں بات جس سمت سے کرنا چاہ رہا ہوں پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی، پوری توجہ فرمائیے گا. یہ حقائق ریئلٹیز پہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ ہمت کیوں کہاں چلی گئی؟ تھوڑا سا پہلے رسول اللہ کے زمانے میں چلے جائیے.
رسول اللہ جب آغاز کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں، 40-50 کے قریب لوگ ہیں مکے میں، کوئی ہمت نہیں ہے، سرداران قریش سامنے، مقابلے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ مائگریشن کیا، ہجرت فرمائی، مدینے گئے، 313 پہلی جنگ، بہت ہی کم۔ سورہ مبارک فرقان وغیرہ اور مختلف قرآن کی آیات میں جنگ بدر کا حوالہ ہے یوم الفرقان کے نام سے، خدا نے فرمایا ہم نے مدد کی۔ اچھا مدد کیا کی؟ کیا فرشتے لڑے نہیں، فقط وہ جو دشمن کا لشکر تھا ان پر ہیبت دکھانے کے لیے بڑا لشکر لگا تھا تو نہیں، 313 کا تھا، دشمنوں کی ہیبت، دشمنوں کے دل میں لشکر حق کی ہیبت ڈالنے کے لیے کیا۔ آہستہ آہستہ تعداد بڑی مسلمانوں کی، 10 سال کے پیریڈ کے اندر رسول اللہ 53 برس کے تھے، ہجرت فرمائی، 63 میں رسول اللہ نے شہادت فرمائی ہے، 10 سال کے پیریڈ کے اندر رسول اللہ نے، یہ کمال رسول اللہ کی حکومت کا تھا، یہ رسول اللہ کا، یوں سمجھیے کہ جو قرآن کی آیت لِیُظْهِرَ دِینَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اس آیت شریفہ کی ایک تجلی تھی، کیا؟ بڑے بڑے امپائرز کو شکست دی۔ بدر، احد، ان دونوں کے اندر شکست کے ذریعے سے سب مشرکوں کو تہس نہس کیا۔ خندق سب نے مل کر حملہ کیا، سب کو تہس نہس کیا۔ خیبر یہودیوں کی شکست، مباہلہ عیسائیوں کی شکست۔ پوری توجہ فرمائے گا، یہ بڑے بڑے امپائرز، بڑی بڑی طاقتیں تھی جنہیں 9 سال 8 سال 10 سال کے پیریڈ کے اندر شکست سے دوچار کیا، اور اسلام پاورفل، طاقتور، سب پر غلبہ رکھنے والا دین بن کے سامنے آیا، سب سے زیادہ طاقتور دین۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیفیت ہے؟ یہ میں ہمارا بچہ گواہی دے گا، کوئی بھی میدان، بہرحال ہم مغلوب ہیں، اور یہ ساری طاقتیں ہم پر غلبہ رکھتی ہیں، دولت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، پوری توجہ کریں، دولت، طاقت پلس نفسیاتی اعتبار سے بھی۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ پروردگار عالم کا دین ہے، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یا یہی آیت لِیُظْهِرَ دِینَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْکافِرُونَ، یہ جو آیتیں ہیں یہ تو خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نفسیاتی طور پر یہ خوف کم از کم آج سے 1.5 سال پہلے تک، 1 سال پہلے تک تھا، یہ تو ابھی کچھ آہستہ آہستہ ٹوٹا، اور وہ کیوں ٹوٹا وہ آپ کے سامنے حالیہ واقعات جو بھی پیش آئے، لیکن اس کروٹ کیوں بیٹھے؟ یعنی وہ اسلام جو رسول اللہ کے زمانے میں سب پر غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، اور وہی کچھ زمانے کے اندر کچھ ہی عرصے کے بعد آہستہ آہستہ اتنا مغلوب، آج دنیا ڈرتی ہے، حق کہنے، سچ کہنے میں ڈرتی ہے۔ اس کا ایک سبب سماعت فرمائیے گا، بڑا خوبصورت سبب ہے، اور یہ کوئی خطابت نہیں ہوگی، یہ ممبر پر بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جنگ بدر میں غیروں کو ڈرانے کے لیے اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈالنے کے لیے یہاں سے فرشتوں کی تعداد دکھائی دی، یعنی ایک بہت بڑا لشکر دکھائی دیا، لیکن جو خود مسلمان تھے ان کو تو پتا تھا نا کہ ہم 313 سے زیادہ نہیں ہیں، وہ 313 کیسے لڑے 313؟ ایک تو ایمانی قوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری چیز بھولیے گا نہیں، اسی لشکر میں علی ابن ابی طالب بھی ہیں، یہ پہلو ذہن میں رہے، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وجود، عین وجود جو موجود ہے۔ پہلا جنگ احد، دوسری جنگ، تھوڑا تیزی سے تاریخ کا دورہ لگے گا، شہزادی تک پہنچ گیا ہوں تقریباً۔ جنگ احد تھوڑا سا لشکر کی تعداد بھی بڑی تھی، جنگ بدر جیت چکے تھے، کانفیڈنس لیول بھی اچھا تھا، لیکن کیا ہوا؟ مال غنیمت کی چس لگ گئی پہلی جنگ سے، تو رسول سے درود بھیجے محمد و آل محمد، اس کو رکھ دیں بعد میں، مجلس ڈسٹرب ہوگی، سلامت رہیں ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے، جزاک اللہ، بعد میں کیجئے گا تاکہ مجلس سے آزاد ڈسٹرب نہ، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، ظاہر گفتگو جس طریقے سے چل رہی ہے اس طرح سے میں نے اسی لیے نوجوانوں سے کہا تاکہ توجہ آپ کی دوسری طرف مبذول نہ ہو جائے۔ جنگ احد سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، کانفیڈنس لیول بھی ہے جنگ بدر کی وجہ سے، جیتے ہوئے ہیں، تھوڑا سا مال غنیمت والا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کے کہنے کے باوجود کہ میں یہاں موجود ہوں تو میں میری حفاظت پر مامور رہنا،
پہلے 2 حملوں کے اندر لشکر بھاگ گیا، لیکن لشکر کے ذہن میں تھا کہ جیسے ہم جائیں گے تو پہلا کام یہ کیا کریں گے، یہ رسول کو چھوڑ کے مال غنیمت کو جمع کرنے لگیں گے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ ہم پہاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کے رسول اللہ کو ختم کریں، بس اگر رسول اللہ ختم ہو جاتے ہیں تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، قرآن میں آیت ہے، پوچھ کر پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ مائدہ میں کہا انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اس دنیا سے چلے جائیں یا قتل ہو جائیں یا اپنی طبعی جو ہے وہ زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے؟ یعنی قرآن پہلے سے سوال اس لیے کر رہا ہے کہ رسول حق پہنچا چکے ہیں، اب اگر رسول چلے بھی جائیں تمہارے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے، یہ سوال اس لیے، اور اس کا پاس پھر بھی وہی ہستی رکھ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب یہاں سے لشکر بھاگا اور یہ افراد نیچے اترے مال غنیمت کے لیے اور امیر کائنات بھی آگے تھے، اس چال کو، دشمن کی چال کو جب بھانپ لیا تو امیر کائنات واپس آئے اور رسول اللہ کی نصرت فرمائی۔ رسول اللہ ایک نسبتاً نیچے گڑھا تھا، اس میں تھے، زخمی حالت میں موجود تھے، امیر کائنات چاروں طرف سے لڑ رہے اور دشمن سے لڑتے ہوئے رسول اللہ کا دفاع فرما رہے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ نے سوال کیا، یا علی سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ نہیں سب چلے گئے مال غنیمت کے لیے، یہ رسول اللہ کا انداز ہے، آپ کیوں نہیں گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد، خدا سلامت رکھے، پوری توجہ فرمائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہ اچھا اس سے اور زیادہ کانفیڈنس لیول اور لیکن مرکزی جہت رہے ذہن میں، وہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ جنگ خندق، آپ جا کر سورہ مبارکہ احزاب پڑھیے گا، لطف آ جائے گا۔ مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ قرآن کی آیتیں، کلیجہ منہ کو آ چکا ہے، آنکھیں پتھر آ گئی تھی خوف کے مارے، ایک ضربت نے کمال کر دیا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کافی قرار پائی، پورے مل کے قبیلوں نے حملہ کیا ہوا تھا۔ جنگ خندق، جنگ احزاب اس کو اسی لیے کہتے ہیں، مختلف گروہوں نے مل کر پلاننگ کی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت، بھولیے گا نہیں، جو تسلسل عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جنگ خیبر، 39 دن تک کوششیں جاری تھی، کوئی جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے پھر آ رہا ہے، کسی سے پوچھ رہے کیوں بھاگے؟ کہا لشکر بھاگ گیا۔ لشکر والوں سے کہا کیوں بھاگا؟ سردار بھاگ گیا۔ سلام بھیجے محمد و آل محمد، سلامت رہے، پوری توجہ فرمائیے گا۔ وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے اور اب رسول اللہ نے کہا کہ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کل اللہ اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور خدا رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ علی ابن ابی طالب، ایک ہی ضربت، مرحب انتر عارف، ختم، یہ یہودیت کو شکست۔ اس کے بعد آخری مرحلے میں مبارزہ، اور چونکہ رسول اللہ دیکھ چکے تھے بدر و احد و خیبر و خندق میں کیا ہوا، اس لیے رسول اللہ نے کسی کو زحمت ہی نہیں دی سوائے پنجتن پاک کے۔ مبالغہ میں یہی 4 جائیں گے، یعنی ان میں سے کوئی بھاگنے والا نہیں ہے، یہ طے ہے۔ یہ مسئلہ ہی نہ ہو کہ 39 دن یا 40 دن، بس چہرے دیکھیں تو وہ مباہلہ سے انکار کر، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، خدا سلامت رکھے۔ پوری جو ہے نا تیزی سے آپ کی خدمت میں تاریخ کو دوہرا کے اس مرحلے پر آ رہا ہوں۔ اب آئیے، یہ ہے آج ہے پہلی ربیع الاول کا دن، یعنی مباہلہ کے بعد سپر، اسلام سپر طاقت ہے، جو آج کل ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے، سپر پاور۔ اسلام سپر پاور بن چکا ہے، پروردگار عالم کی ذات، رسول اللہ اور اس کے ساتھ امیر المومنین کے کمالات۔ تاریخ میں کوئی ایسا مورد نہیں ہے کہ جہاں علی اور اولاد علی کی قربانیاں نہ ہوں۔ رسول اللہ کی حیات میں، رسول اللہ کی زندگی کی بات کرتا ہوں، رسول اللہ اس دنیا سے 28 سفر کو گئے ہیں اور آج پہلی ربیع الاول ہے۔ رسول اللہ کے فوراً بعد یہ ہستیاں کہاں ہیں؟ مولا کائنات، سیدہ امام حسن، امام حسین گھر میں بند ہیں، نظر بند ہیں، اس کیفیت میں ہے کہ نہ کوئی ان سے مل پائے نہ یہ کسی سے مل پائے۔ اب وہ مشہور روایات ایام فاطمیہ میں آپ سنتے ہیں، سیدہ نے کہا یا علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، یہ ساری باتیں یہی ہیں کہ کوئی مل ہی نہیں رہا ہے۔ یعنی جنہوں نے 10 سال کے کم عرصے کے اندر اسلام کو سپر پاور بنایا،
غالب بنایا، لِیُظْہِرَ دِینَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کی تجلی جن کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، فراموش کر دیا گیا، انہیں بھلا دیا گیا، انہیں سائڈ کر دیا گیا۔ آہستہ 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 1400 سال کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں مغلوب۔ سبب ایک ہی ہے، اگر بعد رسول وصیت رسول پر عمل کرتے ہوئے غدیر کو زندہ رکھا جاتا اور اس رسول کے عمل پر عمل پیرا ہوئے جاتے تو وہ مولا علی کے زمانے میں ہی وہ تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ جو وارث امیر المومنین کے زمانے میں وقوع پذیر ہوں گے۔ حضرت حجت کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں ظلم نہیں ہوگا، امن و عاشقی ہوگی۔ یہ پوری دنیا جو ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اسے بدل دیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک مانگنے والا نہیں ملے گا آپ کو، ایک نقصان دینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس زمانے کا انتظار نہ ہو، میرے بعد یہ زمانہ آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اور یہ ممکن صرف اسی صورت میں تھا جب علی ابن ابی طالب ہوں، لیکن نہیں ہے تو پھر یہی صورت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری زمانے میں پوری دنیا میں ایک طرح عجب کیفیت ہے، بڑے مغلوب ڈرے ہوئے بیکار کے اتحاد اور نہ جانے کیا سے کیا بنائے جا رہے ہیں، ساری ڈرامے بازی ہے، کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغلوب ہے، ایک لفظ تک نکالنے کی حیثیت نہیں ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو ماننے والے ہی نہیں ہیں کہ جو صلوات بھیجے محمد و آل محمد، مولا سلامت رکھے۔ اب تاریخ اسی گھرانے کی دہرائی جاتی ہے اور مظلومیت کی انتہا ہے واقعہ کربلا، یعنی وہ کہ جنہوں نے دین کو سہارا دے کے دین کو غالب بنایا انہی کے قتل کے در پہ ہوئے، اور پوری کوشش کی کہ ظلم اپنی انتہا پر ہو۔ آپ اندازہ لگائیے گا، آپ کے اور میرے چوتھے امام کا جملہ ہے، اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تو بھی اتنا ظلم ہم پر نہ ہوتا جو ہم پر ہوا، یعنی ظلم ہوا۔ اسی لیے شعراء حضرات یہ کہتے ہیں کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کربلا میں ظلم کی انتہا تو ہمیں ملی، صبر کی انتہا نہ ملی۔ صبر جو سرکار سید الشہداء امام حسین اور خانوادہ امام حسین کی جانب سے صبر تھا، اور اس کی بھی معراج ہے شہزادہ علی اصغر۔ آپ جانیے گا، سچ جانیے گا، یہ تاریخ بڑی طولانی ہے، کبھی پھر انشاءاللہ، کہ اس راستے میں جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام میں کئی ایک مقامات پر شہزادہ علی اصغر انقلاب لا رہے ہیں۔ چھوٹا سا سر ہے عزیزو، ویسے تو یہ مصیبت ہے، نو کے نیزہ بنے۔ شہر والوں کو بتلایا گیا کہ باغی آ رہے ہیں، خارجی آ رہے ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے، لیکن جب لوگ باہر آتے تھے اور 6 مہینے کے بچے کا سر دیکھتے تھے، یہ کیسے باغی ہو سکتا ہے، یہ کیسے خارجی ہو سکتا ہے، یہ کیسے دین سے بات، اس کی ایج کیا ہے، 6 مہینے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، علی اصغر کا دبدبہ آج بھی موجود ہے، آج بھی لوگ خائف ہیں۔ میں آپ کو شاید ممکن ہے کہ یاد ہو، میں صرف تھوڑا سا اشارہ دے دوں، آج سے 2 برس پہلے کی بات ہے، ایام عزا عاشور کے دن کوئی ایسا علاقہ تھا کہ جہاں عزادار نہیں ہے، تقریباً نہیں۔ آپ پتہ ہے عاشور کے دنوں میں یہ واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے، کوئی 1-2 گھرانہ ہی مومنوں کا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب ظاہر ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 8-10 سال 12 سال کا بچہ ہوگا، جس نے اپنے ہی گھر کے دروازے پر ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھ کے اس پر شہزادہ علی اصغر کا جھولا رکھا ہے، اور برابر میں ایک جگ ہے، 2 گلاس ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو وہ بچہ چھوٹا سا پانی پلا رہا ہے، شہزادہ علی اصغر کی یاد۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پہ پہنچ گئے یزیدی، اور پہنچتے انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے ہٹاؤ۔ اچھا بتائیے اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو سمجھ میں نہ آئے گا، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو جائے گا، اور فرمائیے کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ یعنی جو 1400 سال کے بعد علی اصغر کا یہ عالم ہے، شہزادہ علی اصغر کی یاد ہلا دے
اور دشمن کو مجبور ہونا پڑ جائے کہ اس جھولے کو اندر لے جاؤ یا یہ پانی نہ پلاؤ، تو جس گھرانے کا علی اصغر ایسا اس گھرانے کا عباس کیسا ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے۔ تو پہلا سبب آپ کی خدمت میں جو عرض کیا وہ یہی ہے، اور یہی مرکزی سبب ہے۔ لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر پوری انسانیت محبت علی میں جمع ہو جاتی خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم موجود ہے، اس کا مطلب ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل میں بغض علی ہے۔ اور کیا کہنے امام حسین کے کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں۔ کسی شیطان نے پوچھا بھی امام حسین سے، یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں؟ اس روایت کے مطابق امام حسین نے فرمایا خدا اگر مجھے 100 بیٹے دیتا سب کا نام علی رکھتا، سب کے نام، اور اس شہزادے کا نام بھی علی ہے، اور علی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہزادہ باب الحوائج ہے۔ دنیا اعتراض کرتی ہے ہم پر، یہ کیا جھولوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچے سے منسوب، شہزادے سے منسوب۔ ہم ان کو صرف ایک جواب دیتے ہیں، آسان، اگر ہماری مرادیں پوری نہ ہو رہی ہوتی تو پھر آپ کا اعتراض صحیح تھا۔ ہمیں تو 1400 سال سے اسی دروازے سے مل رہا ہے جو کچھ مل رہا ہے، جب بھی دعائیں مانگتے قبول۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے نہیں، ایسے گھرانے جنہوں نے توسل کیا ہے شہزادہ علی اصغر سے، پروردگار عالم نے باب الحوائج کے صدقے انہیں نوازا ہے، اولادیں عطا کی ہیں، مشکلات حل فرمائی۔ اور اہل بیت کے ماننے والوں کو کسی بھی مرحلے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان ہستیوں سے توسل کرنا چاہیے۔ شہزادہ بہت چھوٹا ہے، 10 رجب المرجب کو ولادت ہوئی، 18 دن کا تھا شہزادہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا، اور جب امام حسین کی بیٹی شہزادی فاطمہ صغرا کو پتہ چلا کہ بابا جا رہے ہیں لیکن مجھے لے کر نہیں جا رہے، تو ایک مرتبہ شہزادی علیلہ تھی، بیمار تھی، اپنے بستر سے اٹھی اور شہزادی جناب رباب کے خیمے میں گئی، کہا کہ میری حالت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں، میں اٹھا نہیں سکی اپنے بھائی کو، نہیں معلوم بعد میں ملاقات ہو نہ ہو، یہ بچہ مجھے دیجیے اماں، میں کچھ دیر کے لیے اپنے بھائی سے ملوں۔ شہزادہ بی بی کی گود میں، اپنی بہن کی گود میں، جانے کا وقت آیا، امام حسین بار بار بلاتے تھے بیویوں سے کہیں جلد از جلد تیار ہو جائے، نکلنے کا وقت ہے، 28 رجب۔ تاریخ نے لکھا جب تھوڑی سی دیر ہوئی امام حسین نے سوال کیا وجہ کیا ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ بتلایا گیا سب بیویاں آمادہ ہیں لیکن علی اصغر شہزادی صغرا کی گود میں ہے، گویا جدا نہیں ہو رہا ہے اپنی بہن سے۔ امام حسین اندر تشریف لائے، شہزادے کے کان میں کچھ کہا، کیا کہا یہ تو خدا جانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بعید نہیں امام نے یہ کہا، اے علی اصغر کربلا تیرے بغیر ادھوری ہے بیٹا، تو میرا سب سے بڑا مجاہد ہے، تیرے بغیر میرا جہاد ادھورا ہے۔ واقعا خدا کی قسم اس شہزادے کی قربانی کی بڑی تاثیر ہے۔ ایک مرتبہ شہزادہ بڑی تیزی سے بہن کی گود سے اپنے بابا کی گود میں آ گیا۔ اب یہ قافلہ کربلا پہنچا اور یوم عاشور، روز عاشور 10 محرم کو یہ شہزادہ 6 مہینے ایک کے بعد ایک قربانی ہے، ساتھی، بھائی، بچے، بھتیجے، بھانجے، سب کے لاشیں ہیں۔ آخر میں حضرت عباس علمدار شہادت ہو گئی، علم کو لائے، ٹھنڈا کیا خیمے میں، اور اس کے بعد قوم سے خطاب کیا ہے میرے مولا نے، آخری خطبہ مولا کا واقعا بڑا درد بھرا ہے، اسی کے اندر میرے مولا کا استغاثہ غربت بھی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی ہم غریبوں کی مدد کرنے والا، ہے کوئی نبی زادیوں کا پاس رکھنے والا۔ یہ جملے جب آئے ایک مرتبہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، امام بڑی تیزی سے خیمے کی طرف گئے، شہزادی زینب سے کہا بہن ابھی تو تیرا بھائی زندہ ہے، پھر یہ گریہ کس بات کا ہے؟ کہا بھائی کیا بتاؤں آپ کی آواز میں اتنا درد تھا، 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، گویا یہ بچہ کہہ رہا ہے بابا آپ غریب نہیں ہیں، ابھی آپ کا ایک مجاہد باقی ہے۔ امام نے کہا لاؤ تو ذرا میرے شہزادے کو۔ اب جو شہزادہ ہاتھوں پہ آیا
اور امام نے شہزادے کے ہونٹوں کو دیکھا، اللہ اکبر، کتنی خشکی تھی ہونٹوں پر۔ ایک مرتبہ ارادہ کیا، اے رب میں جاتا ہوں اس بچے کو لے کے، شاید بچے کے لیے پانی کی سبیل ہو جائے۔ لیکن ایک مرتبہ میرے مولا لشکر اعداء کے سامنے آیا، ارشاد فرمایا، یا قوم ان لم ترحمونی، اے قوم اگر تمہیں حسین پر رحم نہیں آتا ہے تو کم از کم اس 6 مہینے کے بچے پر ہی رحم کرو۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیسے یہ تلذی کر رہا ہے؟ علماء نے لکھا تلذی اس کیفیت کو کہتے ہیں، جب آپ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں نا تو اس کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلے درجے میں وہ اپنے آپ کو ہوا میں اچھالتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور جب بہت زیادہ دیر گزر جاتی ہے تو اب اچھالنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، فقط کروٹ بدلتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اب مچھلی کے اندر جب یہ طاقت بھی نہ ہو تو کیا کرتی ہے؟ کبھی منہ کو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلذی۔ میرے مولا نے فرمایا کیا دیکھ نہیں رہے ہو میرا بیٹا پیاس کی شدت سے کیسے متلذی ہو رہا ہے، تلذی کر رہا ہے؟ عزیزو جیسے میرے مولا کا یہ جملہ ہے نا، ایک مرتبہ لشکر اعداء لوگ چہرہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اقطع کلام الحسین، اے ہر مولا حسین کے کلام کو کاٹ دے، حسین کی گفتگو کو روک دے۔ یہ ملعون تیر کا نشانہ لکھتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، تیر گر جاتا تھا۔ کسی نے کہا ہر مولا آج تک ہم نے تجھے اتنا پریشان نہیں دیکھا، کہا کیا کروں، ابھی تیر کا نشان لینا چاہتا ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کوئی سیاہ پردے والی بی بی آنکھوں کے آگے آ جاتی ہے، کہتی ہے میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ ایک مرتبہ شقاوت قلبی آئی اور یہ تیر چلاتا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے لیکن اپنے بابا کا مجاہد ہے، ہمت کر گلے پہ لیا۔ مقتل نے لکھا ذبحت طفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ میں ایک منزل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے، مجھے یہ بتائیے جب تیر چلتا ہے نا تو تیر ذبح نہیں کرتا ہے، تیر چھید کرتا ہے، جسم میں سوراخ کرتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ لیکن روایت میں ذبح الطفل، بچہ ذبح ہوا، معلوم ہوا کہ بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ شہزادے کو ایک مرتبہ ہاتھوں پہ لے کے میرے مولا جانے لگے، تیر کے سبب مولا کے چلو میں خون علی اصغر جمع ہوا۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، یا ابن رسول اللہ یہ خون ناحق آسمان برداشت نہیں کر پائے گا، نعمتیں آنا بند ہو جائیں گی۔ امام نے زمین کی طرف بڑھانا چاہا، زمین نے انکار کیا، مولا یہ خون ناحق قبول نہیں ہے، زمین اپنی نعمتیں بند کر دے گی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اسی خون کو اپنے چہرے پر ملا، جملہ ارشاد فرمایا، پروردگار یہ مشکل بہت سخت ہے لیکن میں اس پر صبر کر رہا ہوں اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا جملہ آخری جملہ ہے، فرمانے لگے ہے پروردگار تو گواہ رہی ہو، میں اسی حالت میں اپنے نانا کی خدمت میں قیامت کے دن پیش ہو جاؤں گا، کہوں گا نانا یہ چہرے پر خون میرے علی اصغر کا ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون